کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میت کے دفنانے کے بعد جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا کیسا ہے اور کن لوگوں پہ وہ جو کھانا جائز ہے؟ میت کی تدفین جب ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں تو اعلان ہوتا ہے، دیکھا ہے میں نے بعض جگہ کہ وہ روزہ کھول کے جانا تدفین کے بعد، خدا جانے یہ روزہ کون سا اور کہاں کا ہے، کہ کتنے گھنٹوں کا ہے یہ نہیں پتا، تدفین سے آئے تو اعلان کرتے ہیں باقاعدہ روزہ کھول کے جانا، تو یہ روزہ کھلواتے ہیں ان کو اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بھی شرعاً مطلب پسندیدہ نہیں عمل۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 853، مسئلہ نمبر 7، میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے اور انہیں اصرار کر کے کھلائیں۔ تو یہ شریعت کا مطلب ایک مسئلہ ہے۔ اب باقی جو روزہ کھلواتے ہیں یہ غلط رسم ہے، اور یہ صرف اگر کھلانا ہی تو غریبوں کو ٹھیک ہے، دن میں 10 بار بانٹو، کس نے منع کیا اگر آپ کی حیثیت ہے تو، مگر وہ جب تک ترکہ تقسیم نہ ہو جائے اس مال میں سے نہیں کر سکتے۔ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے اس میں سے کہ سارے بالغ ہوں، کہ بچے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو بالغ سارے ہوں تو متفقہ طور پر اس میں سے اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں میت کے ایصال ثواب کے لیے تو جائز، یا نابالغ کا حصہ الگ کر لینے کے بعد اب بالغان اپنے حصے سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو جائز، ٹھیک ہے نا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ترکہ تقسیم ہوتا نہیں عام طور پہ، اور ترکہ تقسیم ہوتا بھی ہے تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے کہ وہ تو اس بھائی کو تھوڑا ملے گا، اس کو زیادہ ملے گا، اس نے محنت کی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، دکان پہ جاتا نہیں تھا، سست ہے، یا یہ تو باپ سے لڑ کے چلا گیا تھا، یا لگ رہتا تھا، کمارے کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ یہ ساری تقسیمیں لوگوں نے کی ہیں، سب غلط ہے۔ چاہے باپ نے اخبار میں چھاپ دیا ہو کہ میرا بیٹا عاق ہے، اور یہ عاق نہیں ہوتا، یہ عاق تو نافرمانی سے ویسے ہی عاق ہو جاتا ہے، اخبار میں دینے سے عاق نہیں ہوتا، کرنے سے عاق نہیں ہوتا، عاق اس کی بے عملی یا نافرمانی شرعاً، جبکہ وہ نافرمانی ثابت ہو تو اب وہ عاق ہے۔ تو عاق کو بھی حصہ ملے گا، ایسے بچے کو بھی حصہ ملے گا کہ جس نے کبھی اپنے باپ کی شکل ہی نہیں دیکھی، شروع سے ہی وہ دور رہا یا روٹ کے ہی چلا گیا، اس کو بھی ترکے سے محروم نہیں کریں گے، ترکہ ملے گا، جبکہ اس کی یعنی کہ وہ نسب ثابت ہے، اس کا واقعی بیٹا ہی ہے۔ یہ لوگوں کی تقسیمیں غلط ہیں، شریعت کا حکم اٹل ہے۔ اسی طرح ترکہ تقسیم ہوگا جو شریعت نے بتایا کہ لڑکے کے اتنے حصے، لڑکی کے اتنے سے، جو بھی شریعت کے کام میں مفتی صاحب سے معلوم کر کے فتویٰ لے کر بانٹنے ہیں حصے۔ تو اب یہ کہ یہ ہوا، پھر تیسرے دن تیجا، دوسرے دن عام طور پہ تیجا آج کل کر رہے ہیں، نام اس کا تیجا ہے کہ بنتا تیسرا دن ہے، لیکن چلو دوسرے دن بھی جائز تو ہے۔ تو اب تیجا ہے، تیجے کا کھانا یہ بالکل رسم مضبوط رسم ہے، بہت پکی رسم ہو گئی ہے کہ تیجے کا کھانا کچھ بھی ہو جائے لوگ پکاتے ہی پکاتے ہیں۔ اس سے مطلب اگر یہ یعنی کہ ایسی ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ بیان کریں گے، جو مسئلہ سمجھتے ہیں وہ بھی پکاتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو خاندان والے تانے دیں گے۔ ہماری میمنی میں بھی ایسوں کو بولتے ہیں وہ ڈھکی چھڈیا، اور اس کے معنی اردو میں یہ ہوں گے ڈھانک چھوڑا، یعنی لے انہوں نے اپنی ماں کا کھانا بھی نہیں پکایا ایصال ثواب کے لیے، ڈھانک دیا، اس کو ایصال ثواب بھی نہیں کیا ان لوگوں نے۔ ایسے بے مروت لوگ ہیں، ماں کے احسانات یہی تھے ان پر، یعنی غیبتوں کے دروازے، تہمتوں کے دروازے اور برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس لیے پکانا ہی پڑتا ہے ان کو تیجے کا کھانا۔ لیکن
تیجے میں کھانا پکانا جائز ہے، کھلانا جائز، کس کو؟ فقراء کو، اغنیاء کو نہیں۔ میں صرف مسکین فقیر جو شرعاً فقیر ہوتے ہیں صرف ان کو کھلا سکے گا، مالدار خاندان والے جو جمع ہو جاتے ہیں آ کے مل کے خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ بہار شریعت میں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ دعوت خوشی میں مشروع ہوتی ہے، نہ خوشی میں شریعت نے دعوت کو پسند کیا ہے، نہ کہ غمی میں۔ غمی میں مشروع نہیں ہے دعوت۔ تو 3 دن چونکہ سوگ کے ہوتے ہیں میت کے گھر والوں کے لیے، تو سوگ کے دن میں دعوت غیر مشروع ہے، اس لیے ناجائز ہے یہ۔ تو اس لیے چونکہ یہ دعوت ناجائز ہے تو یہ دعوت کرنا بھی ناجائز، اور اب غنی کا کھانا بھی ناجائز۔ اور ظاہر جس صرف غریبوں کو جو کھلائے گا اس کو وہ دعوت قرار ہی نہیں دی جائے گی کہ یہ دعوت ہے، تو غریب خیرات ہے، یہ تو مالدار تو کھائے گا نہیں، اس کو منع ہے۔ غنی کی جمع اغنیاء، غنی مانے مالدار۔ اب مالدار ہمارے یہاں سرمایہ داروں کو بولتے ہیں جو کروڑوں پتی ہو، یعنی سمجھو کہ جو صاحب نصاب ہے تو یہ گویا غنی ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر اس سے 10 گنا مال ہے اس کے پاس نصاب سے اور 15 گنا اس پر قرضہ لگا ہوا ہے تو اب فقیر ہے یہ، کہ اگر یہ 10 گنا دے بھی دے گا، اگر یہ دینے میں تاخیر کر رہا ہے مگر ہے تو صحیح نا قرضہ، تو اب یہ 10 گنا دے بھی دے گا تب بھی 5 گنا نصاب کے وہ مقروض رہے گا نا، تو اس لیے یہ فقیر ہے۔ فقیر وہ نہیں جو روڈوں پہ بیٹھ کر مشٹنڈے مانگتے پھرتے ہیں اور دن کو نوکریاں اور مزدوریاں کرتے ہیں، اور رمضان کی بڑی راتوں میں عید کے دنوں مانگتے ہیں، یا رمضان میں سارے بیمار ہو جاتے ہیں ایکس رے کے لے کر اور ڈاکٹری رپورٹیں لے کر مسجد میں فصیح و بلیغ تقریریں کرتے ہیں، اور مطلب بڑے بڑے فنکاروں اور فلم کے ہیرو کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، رو رو کے اپنی داستانیں مکر نشان سناتے ہیں۔ جو بیچارہ حقدار ہوگا ہو سکتا ہے رونا آ جائے اس کو، لیکن اس کے منہ سے نکلے گا کیا؟ ایسی بالکل نپے تلے جملے بولتے ہیں، اور یہ رمضان ہی کو بیمار ہوتے ہیں، رمضان میں بیمار ہوتے ہیں، رمضان میں ایکس رے نکلواتے ہیں، رمضان میں ڈاکٹری رپورٹیں لاتے ہیں اور دواؤں کی لسٹیں لاتے ہیں، ہم کو یہ دوا ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہے، غریب آدمی ہے ہم سے نہیں ہوتا، یا ہمارا بچہ بیمار ہے، ہماری بیوی بیمار ہے، اس کو یہ چاہیے۔ کفن مانگتے ہیں، وہ کچھ یاد آ رہا چٹکلا ایک بازار میں، بہت پرانی بات ہے، کوئی کفن مانگ رہا تھا تو کسی نے کہا تھا یار یہ روز مارتا ہے اپنے بچے کیا، یہ روز کفن مانگتا رہتا ہے، آج ادھر مانگا کل ادھر مانگے گا، پرسوں ادھر مانگا تھا کفن، اس نے کفن کا دھندا بنا لیا، کفن دلاؤ۔ یار کفن کون دلائے گا؟ پیسے دے دے گا رحم کھا کے۔ کفن وغیرہ تو ایسے ہیں کہ یہ تو پڑوسی بھی رحم کھا کر دے ہی دیں یار، اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے اور پتہ ہو کہ یہ ایسا غریب ہے، کفن تو لوگ ہے نا سعادت سمجھ کے کفن تو دلوائی دیں، سوال کرنے کی حاجت ہی نہ ہو۔ اور اب تو سماجی ادارے بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ بھی کفن دے دیتے ہیں، مگر وہ سو حرام کی پڑ گئی نا لت۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ جل جلالہ۔ ہمارے مدنی چینل کی مجلس پر جو موبائل ہے اس پر SMS آیا ہے کہ پھر ان سے رابطہ بھی ہوا ہمارے اسلامی بھائی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مدنی چینل دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہوئے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ سے نام کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نام عطا فرما دیں۔ ایک اور بھی ہمیں فون آیا صوبہ پنجاب سے کہ وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ ان دونوں کو یا جو مسلمان ہوئے میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے بھی، اور اپنی مجلس اور جو اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں اور جو مجھ سے متفق ہیں اور دل میں اجازت دے رہے ہیں کہ میں ان کی طرف سے نمائندگی کر کے ان کو مبارکباد دے دوں، تو ان سب کی طرف سے بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں مدنی پھول ہے، ہمارے سارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے سلام۔ اب بولا ہے آپ کو کسی نے سلام؟
ہمارے سب گھر والوں کی طرف سے سلام. خالی آ کے بولتے ہیں بس. یہ آپ کو میں نے نیت تھی کہ میں یہ محتاط جملے آپ کو سکھا بھی رہا ہوں. جو ایسا غلط جملے بولتے ہیں ان کو، تو میں ان سب کو جو میرے ساتھ متفق ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان میرے اس مبارکباد دینے سے اختلاف کرے. انڈرسٹوڈ کہ کوئی اگر غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہر مسلمان خوشی ہوگا. انڈرسٹوڈ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت بخشے، اسلام مرتے دم تک آپ کے پاس رہے اور آپ کے صدقے ہمارے پاس بھی رہے، ہمیں بھی استقامت ملے. استقامت ملنا مانے اس پر جمع رہنا، ہم بس اسلام پر آخری سانس تک جمے رہے. اب آپ کو میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ سیکھنے کا، اور پہلے عرض کر دیا میں نے کہ سیکھنا بھی چاہیے، جو نمازیں عقائد وغیرہ وہ کسی عالم سے مل کر اپنے امام والے، سب امام والے کے ذریعے کسی عالم سے رابطہ آپ کے لیے احسن اور بہتر رہے گا. اور اپنے گھر والوں پر بھی انفرادی کوشش کیجیے، ان کو بھی اسلام کی طرف مائل کیجیے. بہت ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ، بہت ثواب ملے گا. ان کو بھی امی ابو بھائی بال بچے جو بھی ہیں سب کو اسلام کی طرف لے آئیے. ہم کو جلدی جلدی یہ خوشخبریاں بھی بھیج دیں کہ ہم نے اتنے افراد تھے یا ہمارے اتنے دوست تھے وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا مرحبا. اسلامی نام، سبحان اللہ، نام رکھے محمد. یہ میرے آپ کے نبی کا نام ہے محمد. محمد برکت کے لیے نام رکھیے، ثواب کے لیے، اور پکارنے کے لیے، چونکہ یہ میرے آپ کے نبی کا برتھ ڈے اس مہینے میں آتا ہے، ربیع الاول یا ربیع النور میں، جس کو ہم مطلب میلاد کہتے ہیں. یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، تو اس حساب سے آپ کا نام میں رکھتا ہوں پکارنے کے لیے میلاد رضا. رضا ایک میرے اور آپ کے نبی کے عاشق کا نام ہے، اور اللہ کے ایک کامل ولی کا نام ہے، جو اللہ کے دوست تھے، ولی اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، پسندیدہ تھے، اور اسلام کے بہت بڑے عالم تھے. اسلام کے پیچیدہ جو پرابلمز تھے وہ یہ سولو کیا کرتے تھے، مسائل حل کیا کرتے تھے. ان کا نام ہے، تو ان کی برکت بھی شامل رہے آپ کے نام میں. تو محمد آپ کا نام، اور پکارنے کے لیے جس کو عرف بھی بولتے ہیں ایلیس، یعنی آپ کی ایلیس یا عرف یا پکارنے والا نام یہ رہا میلاد رضا. اس کو لکھ لیجئے، نام محمد اور ایلیس یا عرف یا پکارنے والا نام میلاد رضا. اللہ آپ کو میلاد کی بھی برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.